الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما قرآن پاک کا اکثر جو نزول ہوا ہے اس کے پس منظر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا کرتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ اترتا ہے اپنے نبی پر اور اس میں اس واقعے کے متعلق وضاحت ہوتی ہے. تو بہت سے مبارک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جو قرآن کے بہت سے حصوں کے اور بہت سی صورتوں کے نزول کا ذریعہ بنے. تو اب قیامت تک قرآن کا وہ حصہ دنیا میں جہاں بھی پڑھا جائے گا تو جو صحابی اس کے نزول کا ذریعہ بنا ہے اس کا اجر و ثواب اس صحابی کو بھی ملے گا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جانثار صحابہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی جان کو بارہا مرتبہ خطرات میں ڈالنے کا کردار ادا کر چکے ہیں. خصوصاً صلح حدیبیہ کے واقعے کے اندر واضح طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کا اور جانثاری کا پتہ چلتا ہے. کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے 6 سال میں فوت دیکھا. اور یہ بات آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے اور نہیں ہے تو اب معلوم ہو گئی کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. ہمارے خواب تو پتہ نہیں ادھر ادھر کے ہیں. روزانہ اپنے آپ کو بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو وہی فقیر کے فقیر ہیں. کوئی کار چلا رہا ہے, کوئی جہاز چلا رہا ہے, کوئی بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو اسی چارپائی کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. اس پہ بھی سیدھے نہیں پڑے ہوتے, الٹے پڑے ہوتے ہیں. تو عام لوگوں کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مومن کے خواب کا 40واں حصہ سچا ہوتا ہے
باقی تو سب جو ہے خیالات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. خیالات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کو اغلاس احلام کہا جاتا ہے. اغواص احلام. دن بھر کے سارے تفکرات رات میں آتے رہتے ہیں. لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. نبی نہ جاگنے کی حالت کے اندر اللہ سے غافل ہیں اور نہ سونے کی حالت میں نبی اللہ سے غافل ہیں. عام انسان جاگنے میں بھی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ہم تو نماز میں بھی اللہ سے غافل ہیں. باہر کی زندگی تو ہماری کیا ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کتنی رکعتیں ہوئی، کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سے رکن میں ہے. یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جس چیز میں آدمی پورے چاق و چوبند ہو کر اس کام کو کرتا ہے تو اس کام میں کبھی بھی وہ غلطی نہیں کھاتا. تو دنیا کے کاموں میں ہم اتنے ہوشیار اور اتنے چالاک ہیں کہ کبھی بھی اس میں ہم دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. جو کام ہمارے ذمے کا لگا ہے بالکل طریقے کے مطابق اس کو کرتے رہتے ہیں. تو سونے کی حالت میں عام لوگوں کا پھر غفلت کا ایک عالم ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوات والسلام جیسے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن متوجہ رہتے ہیں اور یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، ایسے ہی سونے کی حالت میں بھی انبیاء علیہ السلام کی آنکھ مبارک سو رہی ہوتی ہے لیکن دل انبیاء علیہ الصلوات والسلام کا یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے. تو اس لیے جو خواب آتا ہے وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. ایسے سمجھیں جیسے جاگنے کی حالت میں کوئی بات سامنے آئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر ہجرت کے 6 سال. 6 سال بہت ہوتے ہیں بیت اللہ کو چھوڑے ہوئے. 6 سال سے جس نے بیت اللہ کی شکل نہ دیکھی ہو، اس پر بیت اللہ کی کیا کیفیت ہوگی. نکالا گیا ہو دھکے دے کے، رہنے نہ دیا گیا ہو، تو ان مسلمانوں پر اس نبی پر کیا کیفیت ہوگی. ہم اور آپ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے یہاں بیٹھ کے. آپ کی جائے پیدائش مکہ المکرمہ میں زندگی گزری، سارا بچپنا وہاں گزرا، لڑکپن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، جوانی کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں گزری، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر نبوت ملنے کی بھی 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے، اور آخری عمر کے اندر عمر کا 53 سال ہے، 53واں سال ہے، اور اس عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے نکالا جا رہا ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، اور اسی گھر کے تحفظ کے لیے اور اسی گھر کی عبادت کرانے کے لیے حضور کو نبوت دی گئی ہے. تو اس مرکز اسلام سے حضور کو نکالا گیا، صحابہ کو نکالا گیا. تو کس کیفیت کے ساتھ وہ حضرات گئے ہوں گے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. تو 6 سال جدائی کے گزرے ہیں بیت اللہ سے. یہ تو ٹی وی کا خدا برا کرے کہ اس نے لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی عظمت نکال دی کہ ہر روز بیت اللہ کو ٹی وی میں دکھاتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو شوق و ذوق ہی نہیں رہا، بس یہی دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر بڑی شان و شوکت سے داخل ہو رہا ہوں، اور میرے ہاتھ میں بیت اللہ کی
دروازے کی، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابیاں ہیں بیت اللہ کی، اور ہم طواف کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیوں کو سر منڈاتے ہوئے دیکھا، قربانی کے جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھا، حالت احرام میں طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ پورا تفصیلی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ عام طور پہ یہ تھی کہ جب نماز فجر پڑھا کے فارغ ہو جاتے تو مسجد کے اندر صحابہ ممبر کے قریب آ جاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پبلک کی طرف رخ مبارک کو کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور اذکار مکمل ہوئے اور اس کے بعد لوگوں سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر پوچھ لے۔ اگر دیکھا ہوتا تو صحابہ بتا دیتے، آپ نامدار اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی اتری ہوتی رات میں، یا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی میں نے رات ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ صحابہ کو تو پتہ تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس بیت اللہ فتح ہونے کی خبر ہے، اس میں ہو گیا بیت اللہ فتح۔ تو صحابہ نے جب خواب سنا تو وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، تو سارے خوش ہو گئے، اور سب نے سمجھ لیا کہ بس ہماری تنگی کا زمانہ ختم ہوا، مشقتوں کا زمانہ ختم ہوا، اور اب ہمیں بیت اللہ میں عزت و شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ تو حضور کے خواب سنانے کے ساتھ ہی صحابہ گھروں کو گئے اور جا کر انہوں نے عمرے کی تیاریاں شروع کر دی، پوچھا بھی نہیں حضور سے۔ تو نبی کا خواب تو بالکل حقیقت ہے، اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اب جناب جانوروں کی تیاری اور جناب سفر کی تیاری، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن بھر کے اندر صحابہ سب تیار ہو کر حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں بیت اللہ جانے کے۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سارے تیار ہو گئے، میں نے تو ان کو خواب سنایا تھا، سب تیار ہو گئے۔ تو آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی آپ بھی تیار ہوئے، اور ہدی کے جانور، قربانی کے جانور اس وقت لوگ اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ آج کل تو وہیں قربانی کا جانور مل جاتا ہے، اس وجہ سے حجاج لے کے نہیں جاتے ہیں، ورنہ پہلے ساری دنیا سے جو قافلے آیا کرتے تھے تو وہ پیدل ہوا کرتے تھے، سواریوں پر ہوتے تھے، تو اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے کر آتے تھے۔ تو لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے ہدی کے جانور کو دیکھ کر کہ یہ بیت اللہ کے مسافر ہیں اور زائرین کعبہ ہیں، لہذا ان کی ہر علاقے سے جہاں سے گزر ہوتی تھی تو ان کی بڑی عزت اور اکرام اور تعظیم ہوتی تھی۔ مشرکین مکہ بھی اپنے زمانے کے اندر بہت کرتے تھے، تو وہ ہدی کے جانور بڑے عزت والے شمار ہوتے تھے۔ شعار اللہ میں سے اللہ کے شعار کی تعظیم ضروری، مسجد شعار اللہ میں داخل۔ آج تو کافر اتنی جرت اختیار کر گیا کہ وہ اللہ کے گھروں کو بھی گرا دیتے ہیں۔ اللہ نے چھوٹ دے رکھی، جب تک اللہ کے ہاں سے چھوٹ ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ تو شعار اللہ کی تعظیم بڑی ضروری ہے، چاہے وہ جانور کی شکل میں۔ تو اس کے گلے میں قلادہ پہنا دیتے تھے۔ بیت اللہ کا جو جانور ہوتا تھا جو وہاں کے سفر پہ جا رہا ہوتا تھا، تو صحابہ نے وہ ہدی کے جانور ساتھ لے لیے اور احرام وغیرہ ساتھ لے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے اندر بروز پیر صبح کے وقت سفر شروع فرمایا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ دینی اسفار کے لیے موزوں ترین دن پیر کا دن، پیر کے دن سفر کرنا چاہیے، اور وہ بھی علی الصبح، صبح کے وقت میں سفر کرنا چاہیے، رات کے وقت میں سفر پسندیدہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں ساری کوچیں چلتی ہیں رات میں، جتنا یہ پنجاب 11 ہے نا یہ سب رات میں جاتا ہے۔ رات کا سفر خطرناک ہے، اندھیرے کے سفر میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کوچیں ساری رات میں چلتی ہیں، یہاں سے بس اڈوں سے نکلتی ہیں رات میں، دن کا سفر موجود ہے۔ جب بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تھے تو سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح سے سفر شروع فرماتے اور شام تک سفر کرتے، شام میں جہاں پہنچ گئے وہاں پڑاؤ ڈالے، اس کے بعد رات آرام کیا، پھر آگے چلے۔ اسلامی اعتبار سے سفر کی یہ ترتیب سب سے موزوں ہے۔ رات کے وقت میں سفر میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت میں سفر کا حضور نے انتخاب فرمایا اور صبح کے وقت میں سفر شروع ہوا۔ تو مقام ذوالحلیفہ پہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور صحابہ نے بھی احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، اس مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ صحابہ نے بھی وہاں سے احرام باندھا اور وہاں سے پھر آگے سفر شروع ہوا۔ کفار مکہ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی جاسوسوں کے ذریعے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جمعیت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور 1400 جانثار صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ صرف راستے میں چھوٹی موٹی کوئی دشواری سے نمٹنے کے لیے تلواریں ساتھ رکھ لی تھی، باقی جنگی سامان کچھ بھی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا جنگ کرنے کا، اور محرم کے لیے تو لڑائی جھگڑا ویسے جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں حاجی کے لیے یہ سب سے پہلی شرط لازم یہ شرط لگائی ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حاجی جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے، حج کے ایام معلوم ہیں، حج کے دن مخصوص ہیں، الحج اشہر معلومات، اس کے مہینے بالکل متعین ہیں، تو جس نے اپنے قصد اور ارادے سے اپنے ذمے حج کر لیا، سفر باندھنے کا پروگرام بنایا، وہ جانا چاہتا ہے، حالت احرام میں ہے، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں بے حیائی کا کوئی کام مت کرنا، حج میں فسق نہ کرنا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرنا، اور یاد رکھو کہ حج میں بالخصوص جھگڑا مت کرنا۔ جھگڑا کرو گے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوگا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان، یہ لڑ رہے ہیں آپس کے اندر، زبانوں پہ لڑائیاں، قوموں پہ لڑائیاں، ملکی سطح پر لڑائیاں، یہ فلانے ملک کا، یہ فلانی زبان کا، یہ ہمارے علاقے کا نہیں، اس پر لڑائیاں۔ ساری دنیا کے مختلف گرم نرم طبیعتوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو جب ساری دنیا کے گرم اور نرم طبیعتوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور سب کے مزاج علیحدہ، سب کے کھانے پینے علیحدہ، رہن سہن کے طریقے علیحدہ، سب کے اخلاق عادات اطوار علیحدہ، تو اس ماحول کے اندر اگر آدمی اپنے جو ہے علاقے کی سطح پر جو چیزیں اس کو ملی نہیں، اگر اس کی رعایت کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے علاقے والوں سے اس کا جھگڑا ہوگا، تو وہاں پر بہت زیادہ انسان کو ایثار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اس مجمع کے اندر کسی قسم کا فتنہ اور لڑائی کی کوئی شکل نہ بنے، تو وہاں لڑائی کی شکلیں بہت بنتی ہیں۔ تو ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں ہے، تو جس آدمی نے حج میں جھگڑا کر لیا اس کا حج خراب ہو گیا۔ حاجی آج کل لڑتے بہت ہیں، حاجیوں میں غصہ بہت ہے، اس لیے کہ پیسے کی محبت ہے نا، تو جتنا پیسہ پھینکا ہوتا ہے اس کی بقدر ان کو سہولت نہیں ملتی تو لڑائیاں کرتے ہیں، ارے پیسہ اللہ کو دے دیا، نہیں ملی سہولت نہیں ملی۔ ہم تو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ بیت اللہ کی اس سرزمین میں تو جس جگہ پر اور جس کھانے پر، جس پانی پر تجھے اللہ نے لا کے رکھا ہے، تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، اس کے 50 گنا پیسے خرچ کر کے بھی اگر یہ جگہ تجھے نصیب ہو جاتی تو ضائع قسمت ہے، ورنہ یہاں کون آتا ہے، تو لڑ رہا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جذبہ اگر آدمی کے اندر ہوگا تو 10 لاکھ روپے بھی حج پہ خرچ ہوں گے اور کوئی سہولت نہیں ملے گی تو کبھی زبان پر حج کی شکایت نہیں آئے، ورنہ گورنمنٹ کو گالیاں بکے گا، وزارت حج کو بکے گا، اعجاز الحق کو گالیاں بکے گا، گروپ لیڈروں کو گالیاں بکے گا، پاکستان کی جو ہے نا PIA کو گالیاں بکے گا، اور جناب وہاں پر عربوں کو گالیاں بکے گا، معلمین کو گالیاں بکے گا، معلم ہمارا ایسا ویسا ویسا، اس کو گالیاں دے، اس کو گالیاں دے، اور یہ سارا کا سارا سب کچھ بھر کر اپنے بریف کیس میں لے کر آئے گا اور اعمال نامے میں جمع کر کے، اور لوگ کہیں گے حج کر کے آ رہا ہے، وہ تو وبال لے کر آ رہا ہے۔ تو حج میں جھگڑا نہیں ہے، تو حالت احرام میں لڑائی جھگڑا تو ہوتا نہیں، تو کس لیے وہ اپنے ساتھ جنگی سامان لے کر جاتے؟ وہ تو عمرے کی نیت سے گئے تھے، البتہ چند تلواریں حفاظت کے طور کے اوپر، چونکہ ایک سفر ہوتا ہے، جنگلات درمیان میں آتے ہیں، درمیان کے اندر شرارتی لوگ آتے ہیں، تو ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کوئی جانور آتے ہیں، کچھ آتے ہیں، تو ان کو لیے کچھ تلواریں صحابہ نے اپنے ساتھ رکھ لی تھی، باقی کوئی لڑائی وڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ حالت احرام میں محرم کہاں سے لڑے گا؟ محرم کے لیے تو لڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، روزے دار کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، محرم کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں، روزے کی حالت میں بھی لڑنا بہت نقصان دہ ہے،
روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تو اس سے حالت روزے میں کوئی لڑائی کرے تو آگے سے اس کو اتنا کہہ دے کہ انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں تم سے لڑ ہی نہیں سکتا، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جس آدمی لڑائی جھگڑے کی عادت ہو نا، اس کو چاہیے کثرت سے روزے رکھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کی شرارت کو ختم کر دے گا، صوفی پن میں تبدیل ہو جائے گا۔ بدماش ہے نا، لڑائی جھگڑوں کا شوقین ہے، تو ان کو روزے رکھواؤ بدماشوں کو۔ یہ ساری تنظیمی گنڈے جتنے ہیں نا، ان سب کو روزے رکھواؤ، سب بدماشی نکل جائے گی۔ روزے کے اندر آدمی کی طبیعت میں صوفی پن پیدا ہوتا ہے۔ تو روزے دار کو اور محرم کو، تو صحابہ اعادت احرام میں چلے، مکہ والوں کو، قریش مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے بہت بڑی اپنی توہین سمجھی۔ اب دیکھیے اس سارے واقعے کے پس منظر میں اہم ترین جز جو حضرت عثمان سے متعلق ہے وہ ہے، میں حدیبیہ کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، پوری سورہ فتح اس کے متعلق اتری ہے۔ 19 آیات کا سمجھنا اس پر، اس حصے پر اس کا مدار ہے، 4 رکوع ہیں اور آیات ہیں اس میں، تو بڑا اہم ترین واقعہ ہے اسلام کے اعتبار سے، اور تربیت کا بہت بڑا ساز و سامان اس میں موجود ہے۔ اور تبلیغ والوں کا صوفی پن اس واقعے سے بہت ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو ہر جھگڑے کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں نا، ہر جھگڑے کے آگے جھگڑا ختم کرو، جھگڑا مکاؤ، جھگڑا مکاؤ، چلو ٹھیک ہے جی، تم بڑے باپ کے، ہم چھوٹے باپ کے۔ یہ حدیبیہ کے واقعے سے تبلیغ کا صوفی پن بہت ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا۔ حالانکہ بڑے جوشیلے صحابہ، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے، اور ان کو، حضرت عمر کو تو حضور کے صوفیانہ کردار کے اوپر، اسلام کے اوپر شک ہونے لگا تھا، اور حضرت عمر نے اس اسلام کے شک کے اوپر پھر زندگی بھر جب بھی یہ واقعہ یاد آتا، چونکہ حضور سے کھڑے ہو گئے تھے نا، کیا رسول اللہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اب بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ بے شک ہم حق پر ہیں۔ کیا یہ کفار مکہ، قریش مکہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بالکل یہ باطل پر ہیں۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بے شک ہمارے مقتولین جنت میں۔ کیا ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ تو یا رسول اللہ پھر ہم اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بغیر احرام، بغیر عمرہ کیے ہم کیسے بیت اللہ سے واپس چلے جائیں؟ ہم کیوں واپس جائیں؟ اور کیا آپ نے ابھی کچھ وقت پہلے ہم سے جہاد کے اوپر بیعت نہیں کی تھی؟ آپ نے اس درخت کے نیچے سب کو جمع کر کے عثمان کے بدلہ لینے کے اوپر اور قتال کے اوپر آپ نے جہاد کے اوپر بیعت نہیں کی؟ کہاں سب کچھ کیا؟ یا رسول اللہ پھر اتنی دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں آ کر حضرت عمر کے قدم بھی لرز گئے تھے، ڈاما ڈول ہو گئے تھے، شیطان نے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہاں آ کر مجھے اسلام کے بارے میں شک ہوا تھا، اور یہ پہلی دفعہ زندگی میں اسلام لانے کے بعد شک میری زندگی میں جو آیا ہے یہاں پر آ کر آیا، قدم لرز گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر جواب دینے کے بعد بھی حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اسی ناراضگی والی کیفیت کے ساتھ صدیق اکبر کے بعد چلے گئے۔ صدیق اکبر نے کہا خوف خدا کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد بھی تیرا دماغ درست نہیں ہوا؟ ایسا جوش کس کام کا؟ اپنے جوش کو ہوش کے تابع کر، اپنے غصے کو ہوش کے تابع کر، اسلام کے تابع کر۔ بے شک وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کروا رہے ہیں، حضور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ کی قسم حضور بزدل نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بہادر ہیں، تو اس سے زیادہ لڑنا جانتے ہیں، بزدل نہیں ہے۔ یہ بزدلانہ صلح نامہ نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کے کان کھینچنے پر بھی حضرت عمر ٹھنڈے نہیں ہوئے، تو ابو عبیدہ بن جراح کے بعد چلے گئے، وہ بھی بہت بڑے کمانڈر تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ استغفار پڑھ، تعوذ پر، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ، تجھ پر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، کیا سوچے بیٹھا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہر ایک نے جب مجھے تنبیہ کرنا شروع کری تو میرے دماغ ہوش پھر ٹھکانے پہ آئے۔ تو کہتے ہیں یہ واقعہ مجھے زندگی میں جب بھی یاد آتا تھا تو میں اس پر استغفار کرتا تھا، غلام آزاد کرتا تھا، باندیاں آزاد کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، اور خدا سے اس شک کے آنے کے اوپر میں اللہ سے زندگی بھر معافی مانگتا رہا، اور آخری وقت تک مجھے ڈر تھا کہ اگر قیامت کے دن عمر پکڑا گیا تو اس وجہ سے پکڑا جائے گا۔
گناہ کر کے ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بس توبہ کر لی رمضان میں آ کے، بس ہو گیا کام ہمارا، باقی سارے معاف ہو گئے۔ مومن اپنے گناہ کو کبھی بھلاتا نہیں ہے، نیکیاں بھلا دیتا ہے۔ ہمارے اردو میں مثال ہے نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب جیسے کوئی چیز کسی کی دریا میں گر جائے تو واپس نہیں ملا کرتی، اس کو بھول جائے۔ پیسے گر گئے، گھڑی گر گئی، دریا کے کنارے وضو کرنے گیا، گھڑی ہاتھ سے کھل کے گر گئی، چشمہ گر گیا، بٹوا گر گیا، کوئی چیز گر گئی تو گئی تو بس گئی، اب دریا میں جانے کے بعد واپس نہیں آئے گی۔ لیکن گناہ کو یاد رکھتا ہے آدمی۔ اب پرانے گناہوں کو جب آدمی نا 10 سال 15 20 سال پرانے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے نا، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس بندے پہ کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو اتنے سالوں پہلے میں نے اس کے معاف کر دیے، ابھی تک یہ غم میں پڑا ہوا ہے۔ 20 سال پرانا گناہ لے آیا مصلی پہ بیٹھ کے، اس کو لا کے گڑ گڑا رہا ہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح اس بندے کا کیا اللہ کیا مقام ہے؟ 25 سال پرانا ظلم، اور جس پر ظلم کیا تھا وہ بھی بھول چکا ہے کہ مجھ پہ فلاں آدمی نے ظلم کیا تھا، اس کو یاد ہے۔ اس لیے اگر آدمی روزانہ کی اپنی ڈائری مینٹین کرتا رہے نا، روزانہ کے اپنے سارے کاموں کو لکھتا رہے، تو اس کے گناہ پھر اس کو سالوں کے بعد بھی یاد آ جاتے ہیں۔ مراقبہ، محاسبہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ کس موقع پہ میں نے کیا کیا، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں گناہوں کی نسبت پر۔ نیکیاں تو آدمی بھول جائے، نیکی تو کوئی یاد بھی دلائے نا، تو یاد دلانے سے بھی یاد نہ آئے کہ میں نے کی تھی، بھائی مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے یہ نیکی کی تھی، ارے بھائی کی تھی آپ نے، آپ کو یاد ہے؟ نہیں بھائی مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا، ایسے بھول جائے، نسیاں منسیہ۔ لیکن گناہ آدمی کو ذرا سے اشارے سے یاد آ جائے تو ندامت کی کیفیت آدمی پر رہتی ہے اور اپنی بزرگی ٹوٹی رہتی ہے، ورنہ آدمی اپنے آپ کو خود ساختہ بزرگ بنا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا چکا ہوتا ہے۔ میں کتنا بڑا ہوں، اتنے سالوں سے میں تبلیغ میں چل رہا ہوں، اتنے سالوں سے شیخ کی صحبت میں جا رہا ہوں، اتنے سال سے میں مدرسے میں جا رہا ہوں، اتنے سال سے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں حدیث پڑھا رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں بیانات کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں حج کر رہا ہوں، تو اپنی بزرگی خواہ مخواہ بڑھاتے بڑھاتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قافلہ چلا، وہ قریش مکہ نے اپنی توہین سمجھا، روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو اب تک رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا۔ یہ جماعت آگے چلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے قافلے کی نقل و حرکت کا، جاسوسی کا ایک سادہ سا طریقہ اس زمانے میں انہوں نے یہ اپنایا۔ حضرت خالد اس وقت سے جرنیل طبیعت کے تھے اور بڑے سمجھدار طبیعت کے تھے۔ ابھی کئی دنوں کے فاصلے پر قافلہ تھا، مقام ذوالحلیفہ سے ابھی کوچ کیا تھا، اور یہاں اطلاع جاسوسوں کے ذریعے ہو گئی تھی، تو ان کا قافلہ نکلا، اور نکلنے کے بعد یہ مقام حدیبیہ کے قریب ایک جگہ کے اوپر جہاں پانی تھا وہاں تک پہنچ کے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر پہاڑی سلسلہ ہے سارا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس قافلے کی نقل و حرکت کا ہمیں منٹوں میں پتہ کیسے چلے، تو آدمی وہاں جائے، وہاں جانے کے بعد خبر لے کر آئے، تو کئی دن جانے کے اور کئی دن آنے کے۔ تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پہاڑی جو سلسلے ہیں اس سلسلوں میں ہر سلسلے کے اوپر ایک آدمی چوٹی کے اوپر بٹھایا، پھر دوسرا آدمی تھوڑی آگے کی چوٹی کے اوپر بٹھایا، پھر تیسرا آدمی اس سے آگے کی چوٹی پہ بٹھایا، اور اتنے فاصلے سے کہ جب وہ تیز آواز سے بات کرے تو اس کی آواز دوسری چوٹی والے تک پہنچ جائے، اور اس کی آواز آگے والے تک پہنچ جائے۔ تو مکہ سے لے کر مدینہ تک تمام چوٹیوں پہ خالد بن ولید کے جاسوس جا کر بیٹھ گئے، اور وہ سب سے آخر کے اندر جو بالکل وہاں پر لشکر کے قریب تھا، تو لشکر کی جو نقل و حرکت تھی اس کو وہاں سے اس نے زوردار آواز لگا کر چوٹی پہ سے اپنے ساتھی کو بتایا۔ اس نے اس کان سے اپنے کانوں سے بات کو سن کر اس نے زوردار چوٹی پر سے آواز لگائی تیسرے کے پاس، وہاں سے تیسرے سے چوتھے کے پاس، چوتھے سے پانچویں کے پاس۔ تو اس زمانے کے اندر ٹیلی فون کا کام کرنے کے لیے کتنی سمجھداری کا کام کیا کہ مکہ سے لے کر مدینہ منورہ کے اندر 1 ہفتے کا پورا سفر ہے، دن رات کا 1 ہفتے کا سفر ہے اگر سواری پر سوار کریں،
اور آج کل کی تیز رفتار سواریوں پر ساری رات 8 گھنٹے 9 گھنٹے لگ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ پہنچنے کے اندر. تو جناب مدینہ پاک سے لے کے مکہ المکرمہ تک کا اتنا لمبا سفر، اور منٹوں کے اندر خالد بن ولید کے لشکر کو حضور کے لشکر کی خبر معلوم ہو رہی. یہ جاسوسی کا ایک سیدھا سادہ سا نظام بنایا ہوا. اور کسی بلند جگہ پر آدمی جب کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے نا تو سناٹے کے اندر اس کی آواز میلوں چلی جاتی ہے آگے تک. کئی کلومیٹر تک ایک آدمی کی آواز جا سکتی ہے. وہاں سے وہ آگے آواز پہنچا رہا ہے، وہاں سے آگے والے کو پہنچا رہا ہے، وہاں سے آگے والے کو پہنچا رہا ہے. اس طرح ہی نظام چلا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اپنی دستے کی جو ہے نا فوجیوں کو ان کو صفے بنا کر ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام امن پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ان سے تعارض نہ ہو، حدیبیہ کا مقام جو تھا جس کو آج کل عربوں کے ہاں اس جگہ کا نام شمیسہ ہے، مقام شمیسہ، محلہ شمیسہ، اس حدیبیہ کو شمیسہ کہتے ہیں اس وقت، چند میل کے فاصلے پر وہاں پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے. حضرت خالد نے ایک بہت بڑے میدان کے اندر لڑائی کی بہترین جگہ پر اور پانی پر قبضہ کر لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جا کر ٹھہرے تو وہاں پر ایک ویران سا کنواں تھا، آج بھی موجود ہے وہ کنواں موجود تھا. اس کے اندر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بہت تھوڑا سا پرانا پانی پڑا ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا اور اپنی کمان، اپنا تیر صحابہ کو دیا کہ جا کر اس کنویں میں گاڑ دو. صحابہ نے اس کنویں کے اندر وہ تیر گاڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پانی اپنا لعاب کے ساتھ اس کے اندر جو آپ کے مشکیزے میں تھا وہ ڈالا تو بس حضور کا معجزہ وہاں ظاہر ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ویران کنویں کے اللہ تعالیٰ نے ایسا جاری و ساری چشمہ بنا دیا کہ اس سے ایسا پانی ابل ابل کر آنے لگا کہ ہم سب نے 1400 صحابہ نے اپنے پانی کے برتنوں کو بھی بھرا، سارے سیراب ہوئے اور جب تک ہم وہاں ٹھہرے رہے وہ کنواں چلتا رہا. تو وہاں پر پھر بات چیت وفود کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن نے سارے واقعے کو ذکر کیا ہے، سارے واقعے کا نقشہ بیان کیا ہے. تو بڑے سردار قریش کی طرف سے آنے لگے اور حضور کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دینا نہیں چاہتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریش پر بھی بڑا افسوس ہے اور حسرت ہے کہ روز روز کی لڑائیوں نے ان کو توڑ کر آدھا کر دیا ہے، ختم ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی لڑائیوں سے باز نہیں آتے. ان کو تو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جماعت کو عرب قبائل کے لیے چھوڑ دیتے تنہا. اگر عرب قبائل ہمارے اوپر غالب آ جاتے تو ان کی مراد ویسی پوری ہو جاتی کہ ہمیں مغلوب کرنا چاہتے تھے، اور اگر عرب قبائل ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو اس وقت تک ان کو لڑائی کے لیے اپنی طاقت بنانے کا وقت مل جاتا. پھر ٹھیک ہے ہمارے سے لڑائی کرنے کے لیے آتے تو کچھ قوت بنا لیتے. روز روز کی لڑائیوں سے ٹوٹ چکے ہیں پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے. تو آپ علیہ السلام کے بعد جب قریش مکہ کا وفد آیا تو انہوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ اگر صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اگرچہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے آ کر چلے جانا یہ سارے عرب قبائل میں ہماری ذلت کا سبب ہے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ مکہ والے مغلوب ہو گئے اور یہ فتح فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو کر یہ اپنے امور کو انجام دے کے چلے گئے، لہذا ہم اجازت نہیں دیں گے آنے، کسی قیمت میں نہیں دیں گے، مر جائیں گے لیکن اجازت نہیں دیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنا وفد بھیجا. اس وفد نے آ کر حضور سے بات کری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، ہم حالت احرام کے اندر ہیں، ہدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں قربانی کے، لہذا ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم بیت اللہ میں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم یہاں سے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرے کی کسی قیمت پر اجازت نہیں دے سکتے، آپ واپس چلے جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہماری راہ میں تم لوگوں نے رکاوٹ ڈالی تو پھر ہم تم سے لڑائی کریں گے، ورنہ ہمارا ارادہ لڑائی کرنے کا نہیں. تو یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. ایک وفد آتا حضور کا پیغام لے کے جاتا، وہاں سے پھر دوسرا آتا، پھر یہاں سے جاتا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 19 یا 20 دن صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر پڑے رہے، وہیں پر ٹھہرے رہے.
حدیبیہ کا مقام اتنا وہ میدان بابرکت ہے، انوارات آج تک ہیں۔ حضور جس جگہ 20 دن کے لیے ٹھہر جائیں جنگل کے اندر، جس جگہ حضور اور صحابہ موجود ہوں، اس جگہ کے انوارات کا کیا عالم ہوگا۔ آج تک وہ ویرانیت میں ایسے انوارات محسوس ہوتے ہیں، واقعی لگتا ہے اللہ کا نبی یہاں آیا تھا۔ حضور کہیں آ جائے نا تو اس جگہ کے انوارات کو ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے۔ یہ بدعتی کہتے ہیں ہر محفل میں حضور آتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں پر ایسی ظلمت ہوتی ہے جیسے شیطان بیٹھے رہتے ہیں سارے۔ حضور جہاں آ جائیں وہاں تو انوارات صدیوں بھی نہیں جاتے ہیں۔ جہاں حضور ہیں انوارات تو وہاں جا کر دیکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں پہ آئے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں آپ پلے ہیں، جہاں بڑے ہیں، جہاں نمازیں پڑھی ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، وہ جبل غنم جہاں آقا نامدار مکہ المکرمہ کی جس پہاڑ کے اوپر بکریاں چرایا کرتے تھے، آج تک وہ پہاڑ ایسے انوارات اس کے اوپر برستے ہیں کہ دیکھنے والے حاجی کہتے ہیں کہ واقعی یہاں پر انوارات ہیں۔ اور نبوت ملنے سے پہلے آقا نامدار جس غار میں جا کر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے تھے، آج تک ساری دنیا کے حاجی اس غار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا پیغمبر یہاں چند راتیں گزار کر گیا تھا۔ ارے یہ کیسے اندھے ہیں یہ لوگ؟ وہ جبل احد جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جا کر بیٹھے تھے، حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں سے بچا کر جا کر اس جبل احد کے اندر اس غار میں بٹھایا تھا۔ تو آپ نے وہاں پر چند گھنٹے گزارے تھے، صرف چند گھنٹے حضور نے وہاں اس غار میں گزارے ہیں۔ وہ چند گھنٹے آقا نامدار کے اتنے بابرکت تھے، اتنے نورانی تھے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی حاجی جا کر اس غار کے اندر حضور کے انوارات کو محسوس کرتا ہے، خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کی سعادت دی ہے۔ میں خود اس غار میں جا کر اس جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ انسان کا ضمیر ایمان کہتا ہے یہاں واقعی اللہ کے نبی آئے ہیں۔ تو جس جگہ حضور پہنچا ہے وہاں تو انوارات کا کیا عالم ہے۔ یہاں ہر گھر کے اندر سیکٹر 9 میں جہاں میلاد ہوگا وہاں حضور آ جاتے ہیں۔ تو حضور آئے ہیں، شیطان آئے، اس کی ظلمتوں کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جائیں وہاں کے انوارات محسوس نہیں ہوں گے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ انوارات؟ مقام حدیبیہ اب تک ویران ہے، الگ ہے۔ ایک چھوٹی سی ویران مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ بس۔ ایک چھوٹا سا محلہ ہے اس کے ساتھ بالکل۔ تو یہ جو سلسلہ وفود کا چلا ہے اس کے اندر بڑے بڑے سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ پہلے بدیل آیا، اس کے بعد جو ہے عروہ ابن مسعود آئے جو اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے اور بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ حضور کی پوری بات کو اطمینان سے سنا اور جا کر قریش مکہ کو سمجھایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، وہ حالت احرام کے اندر ہیں، وہ واقعی عمرہ کرنے آئے اور اللہ کے گھر کے زائر ہیں، اور دیکھو خدا کے گھر میں آنے والے کو مت روکو، برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے گھر میں آنے والے کو جو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے خدا کے گھر کا قاصد ہے اس کو مت روکو۔ اللہ کے گھر میں آنے سے روکنے والے یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آنے سے روکتے ہیں ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ آج مسجدوں کے نمازیوں کے اندر یہ وبال آ چکا ہے کہ جس امام سے، جس مسجد سے سڑ جاتے ہیں، میں تو اردو کے ٹھیٹ لفظ میں سڑ جاتے ہیں حسد کی وجہ سے، تو اس امام کے خلاف، اس مسجد کے خلاف لوگوں کو نماز پڑھنے سے ورغلاتے ہیں، منع کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے منحوسوں کے لیے قرآن میں آیات اتاری ہیں، اور اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم بدبخت کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد کرنے سے روکے اور کوشش کرے اس کو ویران کرنے کی، کہ اللہ کا گھر ویران ہو جائے، بے آباد ہو جائے، آنے والوں کو روکا جائے، ان کے ذہن خراب کیے جائیں۔ اس سے بڑا بدبخت اور ظالم کون ہے؟ یہ تو بڑے پرلے درجے کے ظالم ہیں جو اللہ کے گھر کے خلاف لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب اللہ ان کی نمازیں اٹھا کے ان کے منہ پہ مارے گا، اس وقت پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں ٹھکتا آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن آپ کو اس کا اختیار کس نے دیا کہ آپ خدا کے گھر کے خلاف تحریک چلانا شروع کر دیں علاقے میں؟ آپ سے بڑا پرلے درجے کا ظالم کوئی نہیں ہے، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ یہی تو وہ آیت ہے جس کو صحافی نے اسلام آباد کے اندر شاہ فیصل مسجد میں
جب وہ برطانیہ کا بڑا آیا تھا، وزیر اعظم تھا، پتہ نہیں کون تھا، تو وہاں پر لوگوں کو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے روک دیا تھا، وہاں پر اذان نہیں دی گئی، اور سارا الزام پھر امام پہ ڈلوایا گیا کہ امام کو پتہ نہیں کتنا پریشرائز کیا کہ اس نے بیان دیا کہ میں نے جو ہے وہ اذان سے مؤذن کو روکا تھا۔ وہ پاگل ہے امام؟ تو اسی آیت کو تو استدلال کے طور پہ پیش کیا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد کرنے سے منع کرے۔ تو دیکھیے سلیم الفطرت طبیعت پر اگر ہوتا ہے نا آدمی، تو کافر بھی ہونا خدا اس کو ایمان دیتا ہے۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لے آئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیور حالت کفر میں کیا ہے، آئے تھے قریش مکہ کی طرف سے اور حضور کو منع کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب آقا انعامدار کو حالت احرام میں دیکھا تو حالت احرام کے اندر صحابہ کو دیکھا، گفتگو سنی، اور حضور نے فرمایا بھائی ہمارا ارادہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو لے آ کر ان کے سامنے کیا، ان سے کہا دیکھو میری رائے یہ ہے کہ منع مت کرو، اللہ کے گھر کے ظاہرین ہیں، اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں، ان کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی جنگی سامان ان کے پاس نہیں، لہذا جانے دو۔ قریش مکہ نے کہا بالکل ہم ماننے کو تیار نہیں اور ہم کسی قیمت پر ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو عروہ بن مسعود کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود ناراض ہو گئے اور قبیلے کے بڑے سردار تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ میرے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں قریش مکہ سے اس بارے کے اندر مخالفت کریں اور سب اپنے علاقوں کی طرف واپس چلو، اور اپنے پورے لشکر کو لے کر عروہ بن مسعود واپس چلے گئے۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، بعد میں اسلام عطا فرما دی۔ اور نبی کی مخالفت مت کرو، قرآن کی مخالفت مت کرو، مساجد کی مخالفت مت کرو، اللہ پاک کے حکموں کی مخالفت مت کرو، اللہ برباد کرتا ہے ایسے لوگوں۔ اور آدمی تائید کرے بے دین ہو، اللہ اس کو دین کے اندر آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین واقعہ ہے، میں انشاءاللہ اس کو پوری تشریح کی کروں گا، اس میں واقعہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔